محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ حج کے ایام تو الحمدللہ آج سے شروع ہو گئے ہیں اور حجاج کرام اپنی حج کی عبادات میں یقیناً مشغول ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسان بھی فرمائے۔ گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، رش ہے۔ رش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر حج کے مسلسل ایام ہیں، ایک دن ادھر ہیں، ایک دن ادھر ہیں، ایک دن ادھر جانا ہے۔ یہ آنا جانا یقیناً بہت مشکل صبر آزما ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسان بھی فرمائیں اور ان کی اس عبادت اور اس عمل کو قبول بھی فرمائیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ان ایام میں قربانی کی تیاریوں میں مشغول ہیں، اور انشاءاللہ 10 ذی الحج کو وہ اور 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو قربانی کا اہتمام کریں گے۔ آج کے اس بیان میں قربانی ہی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قربانی کے احکام اور اس کے مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر لازم ہے؟ قربانی کس شخص پر لازم ہے؟ جس شخص میں 4 شرائط پائی جائیں، جس شخص میں 4 شرائط پائی جائیں اس پر قربانی لازم ہے اور واجب ہے۔ ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط ہے بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے عاقل ہو، پاگل کے اوپر جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ پاگل جو ہے، جس کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا۔ تیسری شرط مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط صاحب وسعت ہو، صاحب وسعت ہو۔ جو تنگ دست ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو یہ 4 بنیادی شرائط ہیں۔ جس شخص میں چاروں کی چاروں شرائط پائی جائیں اس پر قربانی لازم ہوگی، اور جس پر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر قربانی اس پر لازم نہیں رہے گی۔ بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، صاحب وسعت ہو۔ لیکن یہ شرائط کب پائی جائیں؟ یہ ایک اصولی بات ہے۔ یہ شرائط کب پائی جائیں؟ 10 ذی الحج کو صبح صادق سے لے کر 10 ذی الحج صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج غروب آفتاب تک، یہ 4 شرائط اس میں ہونی چاہیے۔ اگر ان 3 دنوں کے ان اوقات میں یہ شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر ان 3 دنوں کے ان اوقات میں یہ شرائط اس میں نہیں پائی جا رہی یا ان میں سے کوئی ایک شرط اس میں نہیں پائی جا رہی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثلا
9 ذی الحجہ کو رات 10 بجے 11 بجے، اور رات 10-11 بجے 10 ذی الحجہ شروع ہو چکی ہے، رات 10-11 بجے 10 ذی الحجہ شروع ہو چکی، لیکن صبح صادق نہیں ہوئی۔ ایک شخص کہیں جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، ایکسیڈنٹ ہوا، دماغ پہ چوٹ لگی، اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا، اگلے 3 دن اس کیفیت میں رہا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا، وہ قربانی لازم نہیں اس پر۔ یا یہ جو 3 دن ہے اسے کوئی سفر پیش ہو گیا، سفر پہ چلا گیا وہ، اب وہ سفر پہ رہا اور یہ 3 دن اس کی حالت سفر میں گزرے، وہ مسافر ہی رہا، اس پر شرعاً قربانی واجب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اب وہ لازمی والا جو امر تھا نا وہ نہیں رہا اس پر۔ اگر اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں، وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اب اس پر لازم نہیں رہی۔ تو 4 شرائط، اور ان شرائط کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے 10 ذی الحجہ صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب ہو گیا، ہمارے ہاں 12 ذی الحجہ بدھ کا دن بن رہا ہے، 10 ذی الحج سوموار صبح صادق سے، اور 12 ذی الحج غروب آفتاب مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک۔ تو جس شخص میں یہ 4 شرائط اس ٹائم میں پائی جائیں، اس ٹائم میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جا رہی ہو اس ٹائم میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہم احتیاطاً یہ کرتے ہوتے ہیں کہ قربانی کا جانور پہلے لے لیتے ہیں، احتیاطاً 1 دن 2 دن 4 دن پہلے لے لیتے ہوتے ہیں، تو وہ آسانی کے لیے بروقت جانور نہیں مل پاتا، عید کے دن میسر نہیں ہو پاتا، لیکن شرعاً بہرحال حکم یہ ہے۔ 2 مسائل ہو گئے، ایک کس پر اور دوسرا کب۔ تیسرا مسئلہ، ٹھیک ہے اس شخص پر قربانی واجب ہو گئی، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جانور کون کون سے؟ یہ جانور 2 طرح کے ہیں، ایک چھوٹے جانور کہلاتے ہیں اور ایک بڑے جانور کہلاتے ہیں۔ چھوٹے جانور کون سے ہیں؟ بکرا بکری، اس میں دمبا بھی آ جاتا ہے، چھترا بھی آ جاتا ہے، ان کی قربانی بھی جائز ہے، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ بڑے جانور جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک درمیانہ بڑا ہے اور ایک فل بڑا ہے۔ درمیانہ بڑا جو ہے وہ گائے اور بیل ہے، اور اسی ضمن میں بھینس بھی آ جاتی ہے، بھینس اور بھینسا۔ بھینس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن لغت کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھینس کی تعریف کیا ہے؟ الجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس یعنی بھینس ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اسی لیے بھینس پر وہ تمام احکام لاگو ہوتے ہیں جو گائے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ گائے پہ زکوٰۃ آتی ہے، گائے پہ زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ ہے نا۔ بکریاں اگر کسی شخص کے پاس ہیں تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، گائے کسی کے پاس ہیں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اونٹ کسی کے پاس ہیں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اسی طرح بھینسیں کسی کے پاس ہیں اس کو بھینسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی قسم میں ہے۔ اسی طرح چونکہ گائے کا دودھ حلال ہے، بھینس کا بھی حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے اور بھینس کا بھی حلال ہے، یہ دونوں کا ایک جیسا حکم ہے، کوئی نہ کرنا چاہے نہ کرے، پابندی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے بھینس تو وہ کی جا سکتی۔ تو درمیانے جانوروں کے اندر یہ جانور آ گئے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ پھر جو بڑا جانور ہے
ان میں اونٹ اور اونٹنی، یہ 3 قسم کے جانور ہو گئے، چھوٹے، درمیانے، بڑے جانور۔ فرق یہ ہے جو چھوٹا جانور ہے وہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، بس اس میں ایک سے زائد افراد شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے 2 کرنا چاہتا ہے، چھوٹے کرنا چاہتا ہے، تو اس کو 2 جانور خریدنے پڑیں گے چھوٹے۔ اگر 2 کرنا چاہتا ہے نا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایک چھوٹا جانور کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو چھوٹے 2 لینے پڑیں گے، ایک وہ جو اپنی طرف سے اور ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے۔ کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں، اپنی وائف کی طرف سے بھی کرتا ہوں، چھوٹا جانور کر رہا ہے، اس کو 2 کرنے پڑیں گے، اپنی طرف سے الگ اور اپنی وائف کی طرف سے، بیوی کی طرف سے الگ۔ تو چھوٹا جو جانور ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، البتہ جو بڑے جانور ہیں، چاہے وہ گائے وغیرہ ہیں اور چاہے وہ اونٹ وغیرہ ہیں، ان میں ایک سے زائد افراد ایک جانور میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 2 آدمی مل کر ایک بڑا جانور گائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 آدمی مل کر ایک ہی گائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیسے بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور وہ جانور، اس کا گوشت وغیرہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 4 افراد، 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد تک شامل ہو سکتے ہیں بڑے جانور کے اندر، 7 سے زائد نہیں، 7 افراد تک بڑے جانور میں شامل ہو سکتے ہیں، تو وہ 7 افراد کی طرف سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو چھوٹے اور بڑے جانور کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں کس عمر کے ہونے چاہیے، عمر کا بڑا لحاظ ہے، اس میں عمر کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بکرا اور بکری جو ہیں، بکرا اور بکری، ان کے لیے تو 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ 1 سال سے اوپر ہو جائیں، مہینہ اوپر ہو جائیں، 2 مہینے اوپر ہو جائیں، 4 مہینے اوپر ہو جائیں، 6 مہینے اوپر ہو جائیں، 2 سال کا ہو جائے، 2.5 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ 6 سال کا ہو جائے، بکرا ہو جائے یا بکری ہو جائے 6 سال کی، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اتنا بوڑھا نہ ہو جائے کہ اس کے دانت گرنے شروع ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ تقریباً 8 سال 9 سال کا جب بکرا یا بکری ہو جاتے ہیں، یہ ان کی میکسیمم عمر تقریباً 10-11 سال ہوتی ہے، 10-11-12 سال بکرا بکری ان کی، پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہ ہو۔ 2 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بکرا بکری 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو بھیڑ وغیرہ ہے، دمبا وغیرہ ہے، وہ اگر سال سے کم ہے لیکن اچھا ہیلدی ہے، دیکھنے کے اندر لگتا ہے سال کا تقریباً ہوگا، اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ بھیڑ دمبا وغیرہ ان کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا چھوٹا جانور۔ بڑے جانور میں جو گائے وغیرہ ہے وہ 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو جائے 4 سال کی ہو جائے، 5 سال کی ہو جائے، 6 سال کی ہو جائے، کوئی حرج نہیں، بڑی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور عموماً ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب 2 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس کے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور جو پکے دانت ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، پکے دانت وہ آ جاتے ہیں۔ عموماً یہ ایک نشانی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جانور 2.25 سال کا ہو جائے لیکن اس کے دودھ کے دانت نہ گرے ہوں، یہ پاسبل ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کے دودھ والے دانت گر چکے ہوتے ہیں اور دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر 2 سال ہے ٹھیک ہے، 2 سال سے کم ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا جانور جو بڑا جانور ہے، اونٹ اور اونٹنی، ان کے لیے کم از کم 5 سال کا ہونا شرط ہے، 5 سال سے کم ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ 5 سال سے کم ہو اونٹ یا اونٹنی تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بکرا بکری 1 سال، گائے بیل وغیرہ 2 سال، اونٹ اونٹنی 5 سال، یہ ان کی عمر ہو گئی۔
اس عمر تک ہیں قربانی جائز ہے، اس سے کم ہے قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ کس شخص پر قربانی واجب ہے، کب واجب ہے، اور کن جانوروں کی واجب ہے، اور ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ یہ جو قربانی ہے نا عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم کرتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بیٹوں کا واقعہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، قربانی وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانیاں کی، ان میں سے ایک کی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور دوسرے کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ یہود کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ جو نبی تمہیں قربانی کی دعوت دے گا نا اور قربانی کا حکم دے گا اس کی دعوت قبول کرنی ہے، اور جو قربانی کی دعوت نہیں دے گا اس کی دعوت قبول نہیں کرنی، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ تو قربانی جو ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر جو ان کی قوموں میں مشترک عمل چلا آ رہا ہے، قربانی ان میں سے ایک عمل ہے، اہم ترین عمل ہے۔ اسی لیے پچھلے جمعہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی، ہمیشہ آپ نے قربانی کا اہتمام فرمایا، ہر سال اہتمام فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 2 طرح کی قربانی کی، ایک آپ نے حج کی قربانی کی اور دوسرا آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی۔ اور پتہ کل کتنی قربانیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی قربانیاں کی ہیں؟ 100 جانور ذبح کیے، 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے ہیں، اور ان میں سے 37 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور جو بقیہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ حضرت علی سے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ ذبح فرمائے۔ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی معاشی حالت کو آپ دیکھیں، معاشی حالت، تو حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی درہم دینار پڑے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فقر و فاقہ جو ہی آتے تھے یا تو بیت المال میں یا غربا میں تقسیم۔ حضور کے گھر میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ مقروض تھے، آپ مقروض تھے، فوری طور پر آپ کا قرضہ بعد میں ادا کیا گیا۔ تو قربانی کا جو عمل ہے یہ بڑا اہم عمل ہے، اس لیے اس کے احکام اور اس کی شرائط عام قربانی سے بہت مختلف ہیں، اس میں تھوڑی سی پابندی عام قربانی کی نسبت زیادہ ہے۔ 4 باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ اچھا، جو جانور ہے جو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید اور تلقین یہ فرمائی ہے کہ اچھا جانور خریدو، صحت مند جانور خریدو، بیمار، لاغر، گرا ہوا، معذور، مفلوج ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی بینائی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور سن نہ سکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور بول نہ سکتا ہو، گونگا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور بے عقل ہو، جی عقل نہیں اس میں، یہ عجیب بات ہے بھائی۔ ہاں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس میں عقل نہیں ہے؟ بالکل پتا چل جاتا ہے، وہ چارہ نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، مطلب کیا ہے کہ اس کو چارے اور پانی کی سینس نہیں ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور یہ جو خاص طور پر جانور
پالنے والے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا کوئی عضو پورا ہے ہی نہیں ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، کان نہیں ہے ایک، یا بلکہ ایک نہیں، 1/3 سے زائد ایک کان کٹا ہوا ہے، 1/3 سے زائد اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کوئی عضو اس کا کٹا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کو خارش اس درجے تک ہے کہ اس کا پورا وجود خارش سے چھلنی ہوا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو چل نہیں سکتا اپنے پاؤں پہ، جو اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، جو جانور اتنا بیچارہ کمزور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ خاص قربانی ہے، یہ عام قربانی نہیں ہے۔ ورنہ عام اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایک ٹانگ کٹا ہوا جانور دے سکتے ہیں، آپ ایک کان کٹا ہوا جانور عام ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ صدقے کے طور پر، تو دے سکتے ہیں آپ، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس وہ جانور حلال ہونا چاہیے، حلال ہے، حلال جانور ہے اور اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو قربانی ہے خاص الخاص قربانی ہے، اہم ترین قربانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا۔ شاید ہم میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ بات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی کے طور پر کہی ہے، ورنہ جو جانور ہم نے کھا لیا ہے اور وہ جانور ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، نام و نشان، وجود ختم ہو گیا، وہ جانور کہاں سے آئے گا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئے گا۔ مزید تاکید کے لیے آپ نے فرمایا بقرونہا واشعارہا واظلافہا، کہ اس کو محض ایک خیالی بات نہ سمجھنا، تصوراتی بات نہ سمجھنا، یہ جانور آئے گا، اپنے بالوں سمیت آئے گا، اپنے کھروں سمیت آئے گا، اپنے سینگوں سمیت آئے گا، یقیناً آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اہل ایمان کی تسلی کے لیے آئے گا۔ یقیناً بہت امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا ہوگا۔ اسی جانور کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ جانور زمین پر گرنے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا لیتا ہے۔ اس قربانی کے بارے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی تھی، اے فاطمہ جب تمہاری قربانی ہو نا، قومی فاشہدی باضحیتک، جب تمہاری قربانی ہو تو کھڑے ہو کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ خاص الخاص قربانی ہے۔ اسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جن کا اون ہے اللہ ان کے ایک ایک ریشے کے بدلے ایک ایک نیکی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ عام قربانی نہیں ہے، یہ اہم ترین قربانی ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم المرتبت قربانی ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ایام میں، جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں، اللہ کے ہاں قربانی کرنے، جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں، بحیثیت مسلمان جب ہمیں یہ پتہ چلے نا یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے تو اس کو اپنی پسند بنا لے، اسے پھر اپنی پسند بنا لے، کیونکہ اللہ کی پسند کوئی عام چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کی پسند کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ یوں کہہ لیں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ویلیو میں ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی پسند ہو۔ جو اللہ کی پسند ہو نا، اس سے بڑی اور اس سے اہم سمجھ لیں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
لہذا جو اللہ کی پسند ہو اسے اپنی پسند بنا لیں. اور پھر دوسرے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہو اس کو اپنی پسند بنا لیں. جہاں قرآن کریم میں آتا ہے نا اللہ کو یہ پسند ہے، یا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ چیز محبوب ہے، اسے اپنی پسند بنا لیں. آپ سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، کسی کا سٹینڈرڈ آپ سے اوپر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے اس چیز کو پسند کیا ہے جو پوری کائنات کے رب کو پسند ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ کی پسند چھوٹی نہیں ہوگی، معمولی نہیں ہوگی. اب قربانی کے ایام میں اللہ کو کیا پسند ہے؟ جانور کا خون بہانا. بات ختم. یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کی پسند ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ ان ایام کے اندر جو قربانی والا عمل ہے اسے اہتمام کے ساتھ کیا جائے. اسی لیے میں اس کے کچھ نہ کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب جو اصولی چند چیزیں تھیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کب، کس شخص پر، کون سے جانوروں کی عمریں کیا ہوں، جانور کس کیفیت کا ہو، صحت مند ہو، معذور نہ ہو، مفلوج نہ ہو، مشکوک بھی نہ ہو، مشکوک بھی نہ ہو. اگر کہیں آپ کو ایسا لگے نا کسی جگہ پر کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نا اس شخص کا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، نہ جائیں. اللہ کے ہاں مشکوک مال پیش نہ کریں. صاف ستھرا، پاکیزہ، بہترین، صحت مند، اچھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو پہنچنا ہے نا تو پسندیدہ اور بہترین چیز اللہ کے خدمت میں پیش کرو اور اللہ کی راہ میں پیش کرو. اب اس کے ساتھ چند جزوی چیزیں بھی عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے نا یہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہے. سب سے بہتر شکل یہ ہے آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیں. سب سے بہتر شکل عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیں اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں. یہ سب سے بہترین شکل ہے اور اسی کو اپنا لیں. یہ سب سے بہترین شکل ہے اور اسی کو اپنا لیں. کیونکہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں اپنی قربانی کا جانور اس سے پہلے ہی ذبح کر آیا ہوں. قربانی کا جانور میں آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی ذبح کر آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صرف گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے. جاؤ دوبارہ قربانی کرو، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. تو ایک اس کا وقت. دوسری بات، یہ جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ان میں دن اور رات کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے. دن اور رات کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے. پہلے ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا تھا کہ رات کے اوقات میں قربانی نہیں کرنی چاہیے، تب لائٹ کا مسئلہ ہوتا تھا. اگر لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے جانور صحیح ذبح نہ ہو پایا ہو، تو یہ خدشہ ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ اب کوئی ایشو نہیں. اب کئی دفعہ رات کو زیادہ لائٹ ہوتی ہے دن کی نسبت، اسی لیے رات کو بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، دن کو بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز، کل بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، قربانی سے ہی متعلق ہے. قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ روزے کی کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، روزے کی شکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا روزہ ہے اور کلیجی کے ساتھ ہم قربانی افطاری کریں گے، حرام ہے، حرام ہے. اس دن روزے کی کیفیت اپنانا، روزے کی شکل حرام ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں بھائی، صبح ہلکا پھلکا لے لیا، چائے، جوس، پھل، دودھ، کچھ ایسی ہلکی پھلکی چیز، اور کھانا انشاءاللہ وہ قربانی کا گوشت اس سے کریں گے. یہ سب سے بہتر شکل ہے، یہ سب سے بہتر شکل ہے. کیونکہ آج کی خاص الخاص جو ڈش ہے نا، اسپیشل ڈش، وہ یہ قربانی کا گوشت ہے. لہذا اہتمام اس کا ہو، اس سے پہلے ہلکا پھلکا تھوڑا بہت کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت. لیکن روزے کی شکل اس کے اندر اپنانا وہ ناجائز اور حرام ہے.
5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 1 عید الفطر یکم شوال، اور 4 دن عید الاضحیٰ 10 11 12 13. 10 11 12 13 یہ 5 دن ٹوٹل. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی اس کے علاوہ 350 دن لگا لیں، بلکہ 350 ہی روزہ رکھنا جائز ہے. باقی 350، کیونکہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے، تو 5 دن نکل گئے تو 350 دن باقی جو ہے ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. لیکن یہ 5 دن ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں فإنها ایام اکل وشرب ووقاء. ارے یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں اور جائز خواہشات کے پورا کرنے کے دن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو کھانے پینے کا بنایا ہو، ہم اس دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں، تو ہم اللہ کی منشا کے خلاف چل رہے ہیں. تو اس دن کے اندر روزے کی کسی بھی قسم کی کیفیت کا اپنانا وہ ناجائز اور حرام ہے. ایک اور مسئلہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں نا، جو صاحب وسعت ہیں، جو قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کر سکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا الگ جانور خرید سکتے ہوں، بلکہ جہاں حصے ہوتے ہیں نا جانوروں کے اندر مشترکہ قربانی، ان میں بھی شامل ہوا جا سکتا ہے. وہ بھی پوری قربانی ہے. اور ابھی ہمارے ہاں تقریباً کوئی 20 سے لے کر 25-26 ہزار کے درمیان تک وہ حصہ بھی ڈالا جا رہا ہے. الگ جانور لیں گے، بکرا لیں گے، وہ تو مہنگا ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنی ضروریات سے زائد اتنی رقم رکھتا ہے، اور گھر میں ایسے افراد 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تو سب کے سب کے اوپر قربانی واجب ہے. سب کے سب نے قربانی کرنی ہے. یہ نہیں ہے گھر کا بڑا سربراہ کوئی ایک فرد کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. نہیں، پھر ہر شخص کے لیے الگ الگ قربانی کا کرنا لازمی ہے. اسی طرح جب قربانی کی جا رہی ہو تو کوشش کریں کہ بے شک جو قربانی کر رہا ہے وہ تو کرے ہی کرے، جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی تکبیر کا اہتمام کر لیں. تکبیر کا اہتمام کر لیں، تکبیر پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اللہ کا نام اس جانور کے اوپر. کیونکہ اگر دانستہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ بسا اوقات وہ حرام کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے. بسا اوقات کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرنے والا ہمیں نہیں پتا ہوتا، مسلمان نہیں بھی ہوتا، وہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے. تو کم سے کم اتنا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. بے شک جو کھڑے ہیں وہ لے لیں، انشاءاللہ العزیز قربانی ٹھیک ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. کچھ اصولی باتیں اور کچھ اس کے جزوی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے قربانی کے حوالے سے. اللہ پاک ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں ایک عمل اور ہے، وہ ہے تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق انشاءاللہ اتوار کے دن فجر سے ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت سب پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا لازم ہے. ایک دفعہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا اتوار سے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات عصر تک. جمعرات کا دن عصر تک یہ تقریباً 23 نمازیں اور عید کی ملائیں تو 24 نمازیں بن جاتی ہیں. ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ مرد حضرات اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے. مرد عموماً مسجد میں پڑھتے ہیں، اجتماعی پڑھی جاتی ہے، ان کو یاد رہتا ہے. خواتین جب پڑھتی ہیں نمازیں عموماً گھروں میں، ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو عموماً ذہن میں نہیں رہتا. اس لیے جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہے کوشش کریں وہاں ایک چھوٹی سی کوئی پرچی، کوئی چٹ، کوئی چارٹ لگا دیں تکبیرات تشریق کا، تاکہ جو ہی وہ نماز پڑھیں، ان کا واجب نہیں چھوٹنا چاہیے، واجب لازمی اور ضروری ہے. تو ان کا جو عمل ہے وہ بھی ادا ہوتا رہے، مرد حضرات کا بھی ادا ہوتا رہے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں